السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، سانحہ ماڈل ٹاؤن ملکی تاریخ کا ایک عام اور کرمناک واقعہ ہے جو پنجاب پولیس اور عوامی تحریک کارکنان کے درمیان 17 جون 2014 کو پیش آیا، جس کے نتیجے میں پولیس کی فائرنگ سے پاکستان عوامی تحریک کی 2 عورتوں سمیت 14 افراد شہید اور 9 سے زائد زخمی ہوئے۔ 11 گھنٹے تک جاری رہنے والی یہ کشیدگی اس وقت تک شروع ہوئی جب پولیس کی تجاوزات ہٹانے والی نفری نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں جامعہ منہاج القرآن کے دفاتر اور پاکستان عوامی تحریک کے بانی اور سربراہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی رہائشگاہ کے باہر موجود رکاوٹیں ہٹانے کے لیے آپریشن کا آغاز ہوا۔ اس واقعہ کو آج تقریباً 5 سال گزر گئے، لیکن لواحقین آج بھی انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ انصاف کے اصول تک قائد تحریک محمد طاہر القادری صاحب نے طبلِ جنگ بجانے کا عزم بھی کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان سوشل ایکٹیوسٹ، چیئرمین ویلفیئر کمیٹی ڈوک عارف آباد اور قائد تحریک ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے سپاہی محمد یاسین جنجوعہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئے ان سے سانحہ ماڈل ٹاؤن اور حلقہ NA-53 عارف آباد سپرنگ ویلی میں عوامی مسائل کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم یاسین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسین صاحب، سانحہ ماڈل ٹاؤن کو آج تقریباً 5 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ لواحقین آج تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں انصاف کے اصول کے لیے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بابر مغل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے عالم آن لائن میں مجھے موقع دیا۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ جی، جہاں ویلکم۔ تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات ہے کہ یہ ایک ایسا اندوناک واقعہ ہے جو پاکستانی میڈیا کے تھرو پوری دنیا نے دیکھا اور اس میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ آپ بتا چکے کہ 14 لوگ شہید کیے گئے، 100 سے زائد لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، اور ستم شریفی یہ کہ آج تک اس کی طرف، انصاف کی طرف ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے۔ ہم نے FIR کٹوانے کی کوشش کی، اس میں ہمیں ناکامی ہوئی۔ پھر ایک بہت بڑا دھرنا لے کے اسلام آباد آنا پڑا قائد تحریک کی سرپرستی میں، اور آرمی چیف کی انٹرونشن سے پھر FIR کٹی۔ اس کے بعد آج تک ہمارے مقدمے کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی 8 سے 9 اپیلیں مختلف عدالتوں میں ہماری زیر سماعت ہیں، مگر ان کا نمبر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ستم ظریفی کے بعد یہ کہ سپریم کورٹ نے ایک نئی JIT بنائی انصاف کے لیے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، جو پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک اندوناک واقعہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ آرڈر ایشو کرتی ہے اور ہائی کورٹ جس کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے وہ اس کو سسپینڈ کر رہا ہے، اور یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے خلاف بھی ہم اپیل میں گئے ہیں، اور اس وقت 8-9 اپیلیں زیر سماعت ہیں، مگر ابھی تک جو ہمارے لواحقین ہیں جن کے جانے والے عزیز رشتہ دار بال بچے فوت ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ریاست کی سرپرستی میں ہوا، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کی سرپرستی کی، JIT، اور JIT کی رپورٹ کے مطابق سارے کام ان کی توسط سے ہوئے، مگر آج تک انصاف نہیں ملا۔ اور موجودہ گورنمنٹ نے ہمارے ہر فورم پہ جا کے ہماری ہماری ہمدردی کے لیے بولتے رہے، باتیں کرتے رہے، مگر آج تک ان کے بھی 2 سال ہو چکے ہیں، ان کے دور انصاف میں بھی انصاف ملنے سے ابھی تک قاصر ہیں۔ اور ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بھائی شہید ہوئے، ہمارے بیٹے شہید ہوئے، اور سلام پیش کرتے ہیں ان کو جنہوں نے قربانیاں دے کر بھی بڑی بڑی آفریں ہوئی، مگر آج تک انہوں نے کوئی آفر قبول نہیں کی، بلکہ ٹھکرا دی گئی۔ تو ہم آپ کے توسط سے، آپ کے فورم کے توسط ایک بار پھر یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، اور عدالتیں جن کے یہاں پٹیشن ہماری دائر ہیں وہ اس کی سنوائی کریں، اور جو مجرم ہیں جو آج بالکل سریعام پھر رہے ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔
اچھا یاسین صاحب یہ بتائیے گا کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو مسلم لیگ نون کے خلاف پی ٹی آئی اور عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے مل کر تحریک چلائی تھی. تو پی ٹی آئی اور عوامی تحریک کے کارکنان کو آپس میں اس وقت ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے کزن بھی قرار دیا تھا. تو اس کے باوجود یہ معاملہ جو کا توں پڑا ہے، جبکہ آج جو حکومت پی ٹی آئی کی ہے، تو پی ٹی آئی حکومت نے اس کیوں نہ پیش رفت کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں مغل صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں بہت امیدیں وابستہ تھیں کہ ہم نے اکٹھے اس نظام کے خلاف ایک جنگ لڑی، اور ہم تو اپنے شہداء کے خون کے لیے اور ان کے افیار کے اندراج کے لیے اور وہ نظام کے خلاف نکلے تھے. ہم نے اکٹھا ایک جوائنٹ وینچر کیا، اور ہمیں بڑی امید تھی کہ اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا کیا ہے وہ جائیں گے تو ہمیں انصاف کے دروازے ہمارے کھلیں گے. مگر بدقسمتی سے پتہ نہیں اب ہماری موجودہ گورنمنٹ کی کیا پریشانی ہے اور ان کو کون سے مسائل لاحق ہیں کہ آج تک اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. صرف ایک بہت خوبصورت ہوا کا جھونکا آیا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کو ایڈریس کیا اور ایک جے آر ٹی بنانے کا جس سے پہلے بات کر چکا ہوں آرڈر کیا، مگر بدقسمتی سے لوور کورٹ نے اسے سسپینڈ کر دیا. اور یہ بات آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ کس قانون کے تحت ایک سپریم اتھارٹی کے آرڈر کو ایک لوور اتھارٹی وہ سسپینڈ کر سکتی ہے. اور نہ ہی آج سپریم کورٹ نے آج تک یہ پوچھا کہ آپ نے آرڈر کو کیوں سسپینڈ کیا ہے. اس کے خلاف بھی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری باری نہیں آ رہی ہے. میں اس توسط سے گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ کے جتنے ذمہ داران ہیں ان سے دردمندانہ آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے اپیل کروں گا کہ اس پٹیشن کو جو جلد از جلد جو ہے نا وہ سنا جائے اور ہمیں داد رسی دی جائے. جی یاسین صاحب، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سماجی کاموں میں بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آج کل ماشاءاللہ حلقہ نے 53 میں بالخصوص عارف آباد اسپرنگ ویلی کے جو عوامی مسائل ہیں وہ کیا ہیں، کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ بہت شکریہ مغل صاحب. ہم نے ایک ویلفیئر کمیٹی تشکیل دی اپنے لوکل مسائل کو حل کرنے کے لیے. ڈوک عارف آباد جو باراکو سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور موزہ پھلگراں کا ایک بہت خوبصورت ایریا ہے، اور سیری چوک سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہمیں گزشتہ تقریباً 10-12 سالوں سے ہمارے مسائل کے جوں کے توں پڑے ہوئے تھے اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. جو بھی اسکیم ویلفیئر کی آتی وہ سیری چوک سے آگے آنے کا نام نہ لیتی. تو ہم نے بالآخر یہ سوچا کہ ہمارے اندر ایک یکجہتی ہونی چاہیے. تمام عوام کو ہم نے موٹیویٹ کیا اور ہم نے اپنی ایک ویلفیئر کمیٹی ڈوک عارف آباد کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس نے اپنے تمام مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کا پروگرام بنایا. اور اگر جہاں تک ہمارے مسائل کی بات کریں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت سوئی گیس کا ہے. ہماری دائیں طرف، ہماری بائیں طرف سوئی گیس جو ہے وہ لوگ جلا رہے ہیں اور ہم اپنے دلوں کو جلا رہے ہیں. یعنی ہم دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری دائیں جانب بھی ہماری بائیں جانب سوئی گیس جل رہی ہے، لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. پینے کا صاف پانی سیری چوک سے جو ٹوارڈز عارف آباد آ رہا ہے وہ ایک جگہ رک گیا تھا اور وہ آج تک ہم جو ہے نا اس کو استفادہ نہیں کر پا رہے تھے. وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. پھر ہماری گلیاں، سڑک، ان کی بہت بری حالت تھی. اور آپ ادھر سے کبھی آپ کا گزر ہو تو راستے میں اس قدر گڑھے پڑے ہوئے تھے کہ گاڑیاں گزرنا بہت مشکل سے گاڑیاں گزرتی تھی، چاہے جائے کہ پیدل لوگ بھی اس میں سے گزر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایریے میں کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے. مغل صاحب اندازہ کریں کہ یونین کونسل پروگرام میں ایک صحت مرکز ہے، لیکن اس کا جو فاصلہ ہے ہمارے ایریے سے تقریباً 10 کلومیٹر کے دور فاصلے پر واقع ہے، اور وہاں ہماری آبادی کا کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا. اور اگر جائے گا اسپیشل کوئی ٹیکسی لے کر تو کم از کم 500-600 ہزار تک اس کا کرایہ لگتا ہے. تو ہمارا یہ بھی ایک مطالبہ تھا کہ ڈسپینسری دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ایریے میں سراؤنڈنگ میں کوئی گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے.
ہمارے بچے مجبور ہیں یا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھیں یا پھر اسلام آباد جا کے پڑھیں. ہمارے چونکہ عوام غریب ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اتنے ان کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ جتنی فیسیں اس سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن پر خرچہ آتا ہے. لہٰذا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس گورنمنٹ کا اسکول کا نہ ہونا, اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بے شمار ہے, اور نوجوان پڑھے لکھے ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے پھر رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے میٹر آج کل بند ہیں. آپ اندازہ کریں کہ بجلی جو بنیادی ضرورت ہے اس کے میٹر کو بند کر دیا گیا. اب کوئی بھی بندہ بجلی کا میٹر نہیں لگا سکتا جب تک وہ سی ڈی اے سے اپروول نہ لے, اور سی ڈی اے کے جی جی بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے این او سی لینا کتنا مشکل ہے. تو یہ جی جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے مقامی آبادی کا. اور آخر میں ہمارا جو ایریا ہے اس میں جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو جگہ بجگہ پھینکا جا رہا ہے, گندگی پھیل رہی ہے, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کا بھی تدارک کیا جائے. یہ 5 6 7 مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہم نے کوشش کی ہے, اور اس میں کچھ بہتری بھی پیدا ہوئی ہے. اچھا, یہ حلقہ N53 کے حوالے سے جو آپ ریفرنس کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے عارف آباد اسپرنگ ویلی, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حلقہ N53 میں آ رہی ہے. تو یہاں کے جو فوکل پرسن ہیں, آئی تھنک دیٹ چودھری طفیل صاحب, ان سے اس حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی, آپ کی ملاقات ہوئی اس پروجیکٹ کے حوالے سے, کیا کہتے ہیں آپ؟ سر آف اینڈ آن کافی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں, بلکہ پی ٹی آئی کی ضلعی قیادت ہمارے گھر تشریف لائی, اور ہم نے پورا یہ اسپاس نامہ ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. اور مجھے یہاں یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی سی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو سنا ہے, اور ہمارے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد بھی کی ہے. بالکل حال ہی میں, یعنی 1 2 3 دن پہلے کی بات ہے کہ جو سیری چوک سے صاف پانی پینے والا ہماری طرف آ رہا تھا, اس کو توسیع کر کے ہماری مسجد تک اس وقت لگایا گیا ہے, لیکن وہ ناکافی ہے, اس کو پوری آبادی کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کے لیے ہم نے جد و جہد کی اسی میٹنگ میں جس میں پی ٹی آئی کی قیادت موجود تھی, تو انہوں نے ہمارے اس مطالبے کو جائز تصور کیا, اور انہوں نے میں بہت مشکور ہوں شراز کیانی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے کیس کو سوئی گیس کے دفتر تک لے کے گئے, اور وہاں پر پھر ایم این اے کی طرف سے خط جاری ہوا, انہیں کہا گیا کہ آپ سروے کریں. اسی دوران لاک ڈاؤن ہوا اور ہمارا کام تھوڑا سا پینڈ ہوا. اور جہاں تک چودھری صاحب کی بات ہے, یہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے اس ایریے کا یعنی ہمارے ایریے کا نہیں, ہمارے اس میں شامل ہے NA53 کا فوکل پرسن بنایا گیا ہے برائے سوئی گیس. تو ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ اب چونکہ یہ ذمہ داری میرے پاس آ چکی ہے تو میں آپ کے سارے مسائل کا ایڈریس کروں گا. تو کل کی بات ہے, جمعے والے دن انہوں نے ایک ٹیم بلائی, انہوں نے میں ان کے ساتھ تھا بیسیز چیئرمین ویلفیئر کمیٹی, اور ہم نے تمام اپنے ایریے کا سروے کیا ہے, اور ایک ایک گلی ایک ایک سڑک کا سروے کر کے وہ رپورٹ مرتب کر کے لے گئے ہیں. اب چودھری صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ چونکہ اس کے بعد ایک فنڈ کی صورتحال پیدا ہوگی اور وہ ایم این اے کا کام ہوگا, تو باقی جو فنڈنگ کی صورتحال ہے انشاءاللہ وہ میں جانوں اور اپنے علاقے کے لیے میں یہ کام کروں گا. تو یہاں یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ اس پانی کے حوالے سے جو کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, راجہ ندیم عباسی, مظہر عباسی, نذیر عباسی, ان کی بھی کاوشیں لائق تحسین ہیں. انہوں نے ہمارے اس کام میں بڑی معاونت کی ہے, اور ہم تمام دوستوں کا, پی ٹی آئی کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ویلفیئر کمیٹی عارف آباد کی درخواست پر اپنے مطالبات کو جنہوں نے پیش کیا تھا 1 بائی 1 اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. لہٰذا اب امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری سوئی گیس بھی اس کا پروسیس چل پڑا ہے, اور 1 2 3 ماہ کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ اس میں بھی پیش رفت ہوگی. جی ماشاءاللہ. اچھا, آپ آج بہت ایک اہم کام کر رہے ہیں, وہ صدقہ جاریہ بھی ہے, وہ یعنی کہ مسجد. تو مساجد اللہ کا گھر ہیں, اس کی حفاظت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی ہے, اور انشاءاللہ اس کی تعمیر بھی اللہ اپنی شان کے مطابق ہی کرتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ اپنے حلقے عارف آباد ڈوک عارف آباد اسپرنگ ویلی میں ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے کہاں تک یہ پہنچی اور اس کی فیزیبلٹی کیا ہے اور کہاں تک یہ ماشاءاللہ؟ بہت شکریہ مغل صاحب.
آپ خود ایک بہت سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مسجد کے حوالے سے پوچھا. مسجد ہماری ایک کنال کے پلاٹ پر مشتمل ہے جو میرے دادا جی ایاد بخش کے نام سے موسوم ہے, اور میری ہی فیملی نے اس ایک کنال کے پلاٹ کو وقف کیا اللہ کی رضا کی خاطر, اور اللہ قبول کرے. بس یہ گزارش ہے کہ اللہ قبول کر لے. تو کافی عرصہ سے ہم کچی مسجد میں نماز پڑھتے آ رہے ہیں. گرمی میں, سردی میں موسمی اثرات ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ایک دل کرتا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ پکے ہیں مگر اللہ کا گھر کچا ہے. یہ اندر باہر ہاتھ دفعہ ٹیس اٹھتی تھی, لیکن اللہ نے کرم کیا اور اس ماہ میں کے شروع میں ہم نے تھوڑا سا پلان کیا. پھر ہم نے کام تو کافی دیر سے شروع کیا ہوا ہے, لیکن وہ ہم نے ایک دفعہ اس کی بنیادیں بنائیں, بارشیں زیادہ ہوئیں, پانی آ گیا اور پانی ہمارا ختم نہیں ہو رہا تھا. اب الحمدللہ تھوڑی سی بارشیں تھمی ہیں تو ہم نے پانی نکال کے اس کی پچھلے ہفتے ہم نے اس کی سنگ بنیاد رکھ دی ہے. آپ کو میں نے دعوت دی تھی لیکن آپ باوجود تشریف نہیں لا سکے. اس کا فاؤنڈیشن کا کام ہو چکا ہے اور کل سے انشاءاللہ اس کا جو اگلی تعمیراتی کام ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارے محلے والے نوجوان بالخصوص بہت تعاون کر رہے ہیں, اور میں آپ کے توسط سے ان تمام مخیر حضرات کو جو میری درخواست میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے, میں ان سے اپیل کروں گا کہ ہمارا علاقہ غریب لوگوں پہ مشتمل ہے. یہاں کوئی سرمایہ دار جاگیردار نہیں رہتا چھوٹی سی اس آبادی میں, اور یہ پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کا تخمینہ تقریباً 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے. تو وہ مخیر حضرات جن تک میری آواز جاری ہے وہ خدا را اس نیک کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. اور یہ کوئی خالی جو ہے نا وہ خالی از فائدہ کام نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کی, اللہ قیامت والے دن اس سے کہیں اعلیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور جو لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں میں ان سے بھی بار دیگر درخواست کروں گا کہ وہ مالی معاملت کریں. اور ایک بات اور جو بڑی میں خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک دیا ہوا روپیہ پیسہ اس کا حساب دینے کے ہم پابند ہیں. اس کے ساتھ جو لوگ اپنے ہاتھ سے جو سریا سیمنٹ مزید دینا چاہیں تو ہم ویلکم کہیں گے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ یاسین ججوا صاحب. ناظرین, جیسا کہ یاسین ججوا صاحب نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے اور الکا نے 53 اور عارف آباد کی ترقیاتی کام کے حوالے سے مسائل اور عوامی مسائل اور اس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں, اس میں کوئی شک نہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو لاقین ہیں آج بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کو انصاف ان کا رائٹ ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ مساجد صدقہ جاریہ ہیں, اور جس نے بھی ایک اینٹ بھی اس صدقہ جاریہ میں رکھی اس نے آخرت میں گھر بنا لیا. اور جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے اس مسجد میں اس کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا ہی رہے گا. اور چونکہ اصل خزانہ یہی ہے, یعنی کہ آخرت کا خزانہ ہے. ہم تو اپنے جو دنیاوی گھر ہیں ان پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن جو اپنا اخروی گھر ہے اس پر اتنی سوچ و وچار کیوں؟ آئیں آگے بڑھیں اور یاسین صاحب کا ساتھ دیں, دستے بازو بنیں, کیونکہ مساجد آباد ہوں گی تو آپ کی اخروی زندگی بھی آباد ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ناظرین, یاسین صاحب آپ کا دوبارہ بہت شکریہ. ناظرین, اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.